من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اس آیت مبارکہ کے اندر پیچھے چونکہ میاں بیوی کے باہمی معاملات کا ذکر ہوا، آخری جو مضمون ختم ہوا ہے وہ اس بات پر ہوا کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، فرمایا کہ دو میاں بیوی جو ہیں وہ باہم ان کی جدائی ہو جائے تو ایک دوسرے کے خلاف باتیں نہ کریں، تو اللہ تو چونکہ آپ کو پتہ ہے جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، میاں بیوی میں جدائی ہوتی ہے تو پھر دونوں کی طرف سے باتیں بھی ہوتی ہیں، عورت بھی باتیں کرتی ہے، مرد بھی باتیں کرتا ہے، ان کی باتوں کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ بکھر جاتے ہیں، باتیں جو ہیں وہ دائیں بائیں پھیلتی ہیں. آپ ادھر توجہ رکھیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر وہ دوسرے لوگ جو اس معاملے میں شامل ہوتے ہیں انہیں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم نے عدل اور انصاف سے کام لینا ہے. کس سے کام لینا ہے؟ یہ سورہ حدید شریف کی آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہم السلام کے ارسال کا مقصد بیان فرمایا کہ انہیں بھیجا کیوں ہے رب نے، انبیاء کرام علیہم السلام کو رب نے کیوں بھیجا ہے. یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 ہے اور سورہ اور 27ویں پارے کا آخری صفحہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، فرمایا کہ ہم نے رسول کرام علیہ السلام کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا. وانزلنا معهم الکتاب، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی نازل فرمائی، والمیزان، اور ترازو بھی نازل فرمایا. کتاب بھی نازل کی اور ترازو بھی نازل کیا. کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ تمام لوگ جو ہیں وہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، عدل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ واضح طور پر بتا رہی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے آنے کا مقصد جو ہے وہ دنیا کو عدل اور انصاف کے ساتھ بھرنا ہے. دنیا عدل اور انصاف کے ساتھ کھڑی ہو جائے، حق بات کہے. یہ میزان جو ہے نا، ترازو، اس کے نازل کرنے کا مطلب جو ہے نا وہ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس کا علم نازل فرمایا. جی ترازو جو ہے، ہم ترازو صرف وہی سمجھتے ہیں جو باہر دکانوں میں پڑا ہوتا ہے. ہر بات کے اندر عدل اور انصاف کا حکم ہے، ہر بات کے اندر. ہاں جی، جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، ان کی قوم نے ترازو دو رکھے ہوئے تھے، لینے والا اور تھا، دینے والا اور تھا. ہاں جی، کسی سے لیتے تو پھر وہ ترازو لے آتے جو ذرا زیادہ وزن تولتا ہے، جب کسی کو دینے لگتے تو پھر وہ والا ترازو باہر نکال لیتے جو تھوڑا تولتا ہے. ہاں جی، 4 دانے ڈالو تو کلو پورا، تو پھر وہ والا ترازو نکالتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے متعلق خاص طور پر ویل للمطففین، میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے اور ہلاکت ہے. اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لینے لگے تو پورا لیں. اب وزنوہم یخسرون، جب دینے لگے تو کم کر دیں، جب خود وزن کر کے دینے لگے تو پھر کم کر دیں. تو رب تبارک و تعالی نے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے آنے کا جو مقصد بیان فرمایا نا، وہ یہی بیان فرمایا اس آیت مبارکہ کے اندر کہ فرمایا ان کے آنے کا مقصد یہ ہے لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ جو ہیں وہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو یہ ترازو جو ہے نا صرف اور صرف اس بات میں نہیں کہ جناب صرف چیزیں جو ہیں کیلی اور موزونی چیزیں ناپ کے دینے کے لیے، وزن کر کے دینے کے لیے ترازو اس لیے ہوتا ہے، نہ، ہر ایک بات میں، ہر ایک عمل میں ترازو جو ہے نا ہماری زندگی میں لازم ہونا چاہیے. جی جس طرح اخلاق ہوتے ہیں نا، اخلاق صرف یہی نہیں کہ صرف کسی کے ساتھ بات کرنے کی حد تک یہ اخلاق ہوتے ہیں نا، باقی بھی معاملات میں سب اللہ تبارک و تعالی نے اخلاق کے حسنہ کو اپنانے کا حکم دیا. اس طرح کر کے ترازو جو ہے نا وہ صرف چیزیں لین دین کے لیے نہیں ہے، بلکہ باتیں تولنے کے لیے بھی ترازو کو سامنے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے.
لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے ہر معاملے کے اندر انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اور دیکھیں اس آیت مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، فرمایا کہ ایمان والو تم انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ؟ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ بنتے ہوئے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رضا پانے کے لیے، کیونکہ بندہ جہاں کہیں بھی کسی کے لیے گواہی دیتا ہے، کیونکہ سارا عدالت کا دار و مدار گواہی پر ہے، جیسی گواہی ہوگی فیصلہ ویسے ہوگا۔ وہ قاضی جو ہے وہ کون سا علم غیب جانتا ہے؟ اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ جناب غیب سے اگر وہ جان بھی لے تو پھر بھی اسے حکم ہے کہ فیصلہ ظاہر پر کرے۔ جی اگر وہ اپنے کشف صحیح کے ذریعے، کشف کے ذریعے جان بھی لے، قاضی اتنا اللہ والا ہو، نیک ہو، وہ جان بھی لے تو پھر بھی اسے حکم ہے کہ گواہی فیصلہ جو وہ گواہیوں کے مطابق کرے، جیسی گواہیاں فیصلہ ویسے کرے گا وہ۔ تو اب ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ پوری عدالت کا دار و مدار گواہیوں پر ہے۔ اگر گواہیوں کا نظام ہی بگڑ جائے تو بتائیں کتنا نظام تباہ ہوگا، کتنی بربادی آئے گی، کتنا نظام خراب ہوگا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ ہمارے اس دور کے ججوں کو، قاضیوں کو نظر نہیں آتا، کیس لاہور کا ہو گواہ وہی، کیس ملتان کا ہو گواہ وہی، شکر انہیں پتہ نہیں چلتا، ورنہ پتہ چل جائے تو نظام سارے دائیں بائیں ہو جائے تو پکڑ لیں، ہاں بھائی تو ایک ہی بندہ اتنا، یعنی کہ پوری دنیا کے اندر تیرا تسلط ہے بھی، اتنا بڑا کامل شیطان ہے تو کہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ موجود ہو جاتا ہے تو، اور ہر ایک کا واقعہ تجھے معلوم ہوتا ہے۔ یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے، ویسے انہیں پتہ نہیں چلتا کہ چلتا، انہیں پتہ چلتا ہے سارا، لیکن شکر ہے آنکھیں ان کی کھلتی نہیں ہیں، ورنہ آنکھیں کھل جائیں تو یہاں عدل اور انصاف آ جائے، یہاں نظام عدل قائم ہو جائے۔ یہ تو انبیاء، یہ پوری یعنی کہ پوری دنیا کے اندر یہی ہو رہا ہے۔ اس طرح کر کے آنکھیں بند کر کے غلط گواہیاں قبول کر کے فیصلے کر دینا، یہ تو میں کہتا ہوں حقیقت والی بات ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا جو مقصد ہے نا، اس کے ساتھ ہی غداری ہے، اس کے ساتھ غداری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تاکہ لوگ عدل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ تو بتائیں آج جان بوجھ کے فیصلہ کرنے والا خود بندہ جو ہے وہ جناب جھوٹی گواہیاں قبول کر رہا ہے۔ بتائیں فیصلہ فرنگی کے قانون کے مطابق ہونا ہے، اور بات اس کی مانی جو جھوٹا قرآن چوک اٹھا لے، یہ جھوٹا بندہ ہوگا قرآن اٹھا لے۔ سمجھ آیا مسئلہ نہیں آیا؟ یہ عجیب نظام ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، بندہ جو ہے نا وہ گواہی دینے میں ہیر پھیر کرتا ہے دو وجہ سے۔ کتنی وجوہات سے؟ دو وجہوں سے گواہی میں ہیر پھیر کرتا ہے۔ پہلی بنا جو ہے وہ محبت کی ہے، محبت کی وجہ سے۔ اب کوئی بات آ گئی بندے کے اپنے خلاف ہے، اپنے خلاف گواہی کون دیتا ہے بھلا بتائیں؟ اسے اپنے آپ کے ساتھ محبت ہے، بھائی اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ وہ والدین آ گئے، اس کا والد ہے، اس کا بھائی ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کے جتنے بھی اعز و اقربا ہیں وہ سارے کے سارے، وہ بھی سارے شامل ہیں کسی کام میں، تو وہاں پہ محبت کی بنا پر گواہی کو چھپا لے گا، گواہی میں ہیر پھیر کرے گا۔ اسے پتہ یار یہ کہیں مارے نہ جائیں، یہ رگڑے نہ جائیں کہیں، تو ثابت ہوا۔ اور دوسری جو وجہ ہے گواہی میں ہیر پھیر کرنے کی وہ ہے عداوت، دشمنی۔ کسی کے ساتھ دشمنی ہو بندے کو، جی اس کی حق بات بھی بندے کو دکھائی نہ دے، سچے کھرے بندے کو بھی بندہ دشمنی کی وجہ سے جھوٹا کہہ دے، یہ ایک بہت بڑا مرض ہے جی۔ محبت کی وجہ سے اپنے جھوٹوں کو بھی سچا کہہ دینا، اور دشمنوں کی وجہ سے دوسرے جو سچے ہیں انہیں بھی جھوٹا کہہ دینا، یہ انتہائی غلط رویہ ہے۔ یہ آپ جا کر کے پوری دنیا میں دیکھ لیں، آپ کو تقریباً لوگوں میں نظر آئے گا۔ یہ سیاسی لوگوں میں تو نظر آتا ہی آتا ہے، یہ مذہبی لوگوں میں بھی بہت زیادہ ہے، مذہبی لوگوں میں بھی بہت زیادہ ہے یا نہیں؟ آپ نہیں تو جا کر کے کسی پیر کے مرید کو پکڑ کے ہاتھ لگا کے دیکھ لیں، وہ کہے گا پوری دنیا میں صرف میرا پیر حق پر ہے، باقی سارے باطل پر ہیں، باقی سارے باطل پر ہیں، صرف میرا پیر حق پر ہے۔ حق پر کیا ہے جی؟ وہ چار فروعی مسائل پہ بڑا ڈٹا ہوا ہے، استقامت کے ساتھ پوری زندگی اس نے ان فروعی مسائل میں اختلاف نہیں کیا کبھی، لہذا میرا پیر حق پر ہے، باقی سارے باطل پر ہیں۔ تو جب اگر یہ بندہ ہوا، ایسا بندہ پوچھے ایک تیرا پیر حق پر ہے باقی سارے باطل پر ہیں، تو رسول اللہ علیہ السلام نے جو فرمایا ہے میری امت جو ہے وہ اتنی جنت میں جائے گی، تیرے پیر کے تو ماننے والے کوئی زیادہ سے زیادہ 400 ہوں گے، 500 ہوں گے، یہ لاکھ 4 5 10 20 لاکھ 50 اور کروڑ بندے لگا لو، تو باقی سارے کہاں جائیں گے یار؟
یہ عجیب سوچ ہے، عجیب فکر ہے. تو ہر وہ بندہ جو اپنے پیر کے علاوہ کسی کو حق پر نہ سمجھے تو سمجھے کہ وہ بھی شعیب علیہ السلام کی قوم کا بچا ہوا بندہ ہے. اس نے بھی ترازو وہی رکھے ہوئے، لینے والا اور ہے، دینے والا اور ہے. وہ بھی انصاف کے ساتھ کام نہیں لے رہا. وہ بھی بندہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بات جو مقصد ہے اس کے ساتھ غداری کر رہا ہے. یعنی اپنوں کے اپنے جو ہیں ان کا کفر بھی برداشت ہو، اپنوں کا کفر بھی برداشت ہو، اور دوسرے مخالفین جو ہیں ان کی طرف سے بیچاروں کی طرف سے تھوڑی سی کوئی جناب لچک والی بات آ جائے تو اس پہ جناب غیرت جاگ جائے ان کی. تو سمجھ جائیں کہ ایسے لوگ جو ہیں یہ انبیاء کے وارث نہیں ہیں، یہ وارث نہیں ہیں، بلکہ یہ امت کے لیے وارث کا درجہ رکھتے ہیں. نامراد یہ حقیقت والی بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. تو یار پوری امت کہاں جائے گی اگر صرف تیرا پیر جو ہے وہ چار چیزیں فروئی مسائل لے کے بیٹھا ہے؟ چار چیزیں ان کا تعلق بھی فروعات کے ساتھ ہے، بس انہی کو لے کے بیٹھا ہے تیرا پیر، تو وہی حق پر ہے، باقی سارے باطل پر ہیں. تو سمجھ لے کہ تیری حیثیت جو ہے نا اس امت میں کچرے کی ہے، کسی کھاتے کا بندہ نہیں ہے. اس لیے ہر بندے مومن کو چاہیے کہ بات جہاں بھی آئے وہ حق کی بات ہو تو وہ کہہ دے. چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ کیا ارشاد میں الفاظ دیکھیں، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ تیری اپنے خلاف کیوں نہ ہو، اول والدین، چاہے تیرے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، والأقربین، چاہے تیرے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، حق بات جہاں آئے وہ کہہ دے تو بس. سمجھ آیا مسئلہ؟ پتہ ہے اپنے خلاف کون بات کرتا ہے، لیکن نظام عدل تو پھر اسی سے قائم ہوگا نا. نظام عدل تو پھر اسی سے قائم ہوگا. بلو علی انفسکم، مگر اگرچہ تیرے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اور فرمایا کہ بل والدین، چاہے تیری ماں اور تیرے باپ کے خلاف ہی بات کیوں نہ ہو وہ کہہ دے انہوں نے غلط کیا. جہاں گواہی دینی پڑے وہاں گواہی دے دو، اپنے ابے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو گواہی دے دو، چاہے اپنی اماں کے خلاف ہی گواہی کیوں نہ ہو گواہی دے دو، کیونکہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، رب کے حکم کے ساتھ کھڑے ہونا. والا کربین، چاہے تیرے قریبی ہی کیوں نہ ہوں، ان قریبیوں میں تیرے پیر بھی ہیں، ان قریبی میں تیرے رشتہ دار بھی ہیں، ان قریبی میں تیرے سارے دوست بھی ہیں، سارے تیرے احبہ بھی ہیں، سارے کے سارے والا کربین میں آ جائیں گے. کہتے مولوی صاحب یہ راز دی گلاں ہر بندے کو نہیں دسیں جانی ہیں. یہ راز کی باتیں ہر بندے کو نہیں بتائی جاتی، لہذا آپ چپ رکھا کریں. اتھاں چپ دی جائے اللہ کو نہیں سکتا. پھر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا، اتھاں چپ کر میرے علی اتنے جا نہیں ہو بولن دی. اتنے نہیں بولنا تو بھائی، لیکن انہوں نے تو کسی اور موقع پہ کہا ہے نا، لیکن ہم تو ان کو کہیں گے نا. کہتے نہیں پیر کی گستاخی ہو جائے گی، یہاں نہیں بولنا تم نے. میں نے کہا پیر ہوگا تمہارا ہوگا، ہم تو پیر اسے مانتے ہیں جہاں سے آقا علیہ السلام قدم اٹھائیں وہ وہاں رکھے. بس پیر وہی ہے، پیر وہی ہے، اس کے علاوہ پیر کوئی نہیں ہے جی. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں. اور دوسری وجہ جو ہے نا وہ کسی کی گواہی میں ہیر پھیر کرنے کی وہ ہے دشمنی. کسی کے ساتھ دشمنی ہو تو بندہ گواہی میں ہیر پھیر کر جاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ہیر پھیر کرتا ہے. اور ایسی دشمنی کی وجہ سے گواہی میں ہیر پھیر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا تنبیہ پر، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کسی کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف سے ہی ہٹ جاؤ. کسی کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف سے ہی ہٹ جاؤ، انصاف کو چھوڑ بیٹھو. بتائیں نا یار آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ قسم خدا کی بچہ روتا ہے نا گھر میں، وہ کہے جی مجھے فلاں نے مارا ہے. باپ کبھی بھی نہیں پوچھے گا بیٹے قصور کس کا تھا، تیرا تھا یا کسی اور کا تھا. باپ ڈنڈا اٹھائے گا، جا کے اگلے کا سر کھول دے گا. ہاں بھائی تو نے کیا تو کیا کیوں، پوچھے گا نہیں کہ بیٹا غلطی تیری ہے یا اس کی ہے، کبھی بھی نہیں پوچھے گا. اگر ایسا بندہ ہے تو میں حقیقت کہہ رہا ہوں وہ بھی کچرا ہے. ایسے ہی نہ لڑائی شروع کر دے، نہ پوچھے. بھائی کی لڑائی ہوئی، میرے بھائی کی لڑائی ہوئی، میرے دوست کی لڑائی، میرے فرینڈ کی لڑائی ہوئی، جا کر لڑائی شروع کر دے. بس اس نے فون کیا فوجیاں آ گئی، اس نے فون کیا لشکر پہنچ گیا، لڑائی شروع. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کی دشمنی تم اس بات پر نہ ابھارے کہ تم دشمنی کی وجہ سے حق سے ہٹ جاؤ، انصاف والی بات ہی کرنی چھوڑ دو. نہ نہ نہ، چاہے بات تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہارے باپ کے خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، بات حق والی کرنی ہے. اچھا آگے دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں اور بیان فرمائی. عموماً ہوتا یہ ہے کہ غریب اور امیر کا بھی فرق کرتے ہیں گواہی دینے والے، ہے نہیں؟ امیر ہو نا جس کے خلاف گواہی ہو تو لوگ کہتے ہیں یار یہ پنگا پانے والی گل ہے،
اے میں لڑائی لڑنے والی گل ہے، بعد میں یہ چڑھائی کرے گا، بدتمیزی کرے گا، تو اس لیے بھی گواہی میں ہیر پھیر کرتے ہیں۔ اچھا، اور جہاں پہ معاملہ ہو کسی غریب کا تو کہتے ہیں یار وہ پہلے بھی رگڑا گیا ہے، غریب ہے بیچارہ، اب مزید میں اس کے خلاف گواہی دے تو مزید رگڑا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاللہ اولا بہما، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ وارث ہے ان کا۔ تمہیں اس طرح کے ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم پر لازم ہے کہ جو حق بات ہے وہ کہہ دو، بس جو حق بات ہے وہ کہہ دو، بس گواہی دے دو تم۔ اور آگے دیکھیں کتنا زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں نا، قرآن کریم میں ایک خدا کا لفظ آیا ہے اور ایک ہوا کا لفظ آیا ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھیں، خدا کا لفظ ہے اور ایک ہوا کا لفظ ہے۔ خدا کا جو لفظ ہے، خدا کا جو لفظ قرآن کریم میں آیا ہے اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ، ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رہنمائی، یہ خدا کا معنی ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہے ہوا۔ ہوا کہتے ہیں کہ بندہ رب تعالیٰ اور قرآن کریم کو، رسول علیہ السلام کے فرمان کو چھوڑ کر کے اپنی مرضی کرے، اپنی خواہشات کی پیروی کرے، میرا دل یہ کہہ رہا ہے، ایسے لوگ کرتے نہیں ہیں، اور نہیں جی میں یہ کہتا ہوں، قرآن تو یہ کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں، کہ وہ قرآن سننا کہتے نہیں، قرآن کی بات نہ کریں، مذہب کی بات نہ کریں اس میں، ہاں جو میں بدتمیزی کر رہا ہوں وہ سنیں آپ۔ کیوں بھائی؟ تو مسلمان نہیں ہے، تو مومن نہیں ہے، تو قرآن حدیث کا پابند نہیں ہے، تو ایسی بات کیوں کرتے ہیں جو قرآن کو پرے رکھے میرے ساتھ بات کریں؟ تیرے ساتھ کیا بات کریں بھائی؟ جو میرے رب کے کلام کو پرے کر رہا ہے تو تیرے ساتھ بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تیرے ساتھ بات کر کے ہم کیا کریں گے؟ تو مسلمان ہے، تیرے بات تیرے ساتھ ہو اس لیے رہی ہے کہ تو مسلمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، فرمایا کہ تم خواہشات کی پیروی نہ کرو، کہ خواہشات کی پیروی میں تم عدل سے ہی ہٹ جاؤ۔ خواہشات کے پیچھے پڑ کے اپنے نفس کی پیروی کرتے ہو تم، عدل کو چھوڑ دو، میں یہ نہ کرو تم۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، میں کہ اگر تم گواہی میں ہیر پھیر کرو یا پھر اعراض کرو، یہاں دو لفظ ہیں تلوو اور توردو۔ تلوو کا معنی ہے گواہی دیتے ہوئے گڑبڑ کر جانا، گواہی دیتے ہوئے گڑبڑ کر جانا، گواہی میں جناب یا پھر زبان پھیر لینا یا بات ایسی کرنا لچکدار جس سے اسے پتہ نہ چلے، جس سے اسے پتہ نہ چلے، ایسی لچکدار بات کرنا کہ جس سے ظالم کی حمایت ہوتی ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او توردو، یا پھر تم عدل سے ہی منہ پھیر لو، انصاف سے ہی منہ پھیر لو، گواہی دینے ہی نہ لگو، تم گواہی چھوڑ دو تم دینا۔ جیسے میں نے پھر پیچھے آیت مبارک میں بتایا کہ گواہی جو ہے نا وہ امیر ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں یا پھر غریب ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں جی آج موسم خراب ہے کام پہ نہیں جاتے، آج موسم زبردست ہے کام پہ نہیں جاتے، اس لیے کہ کسی بھی موسم میں ہمارا کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو وہی بندہ یہ امیر ہے اس لیے گواہی نہ دیں اس کے خلاف، یہ غریب ہے اس لیے گواہی نہ دیں اس کے خلاف۔ مطلب کیا ہے؟ ہم نے انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، ہم چاہتے نہیں ہیں کہ عدل کے لیے کھڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، میں کہ تم گواہی میں ہیر پھیر کرو یا پھر گواہی تم روک ہی دو، گواہی نہ دو تم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے کام جاننے والا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نظام عدل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی ساری تنبیہات فرمائی ہیں، کتنی ساری وصیتیں فرمائی، کتنے سارے احکامات جاری فرمائے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہی یہی بیان فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تاکہ پوری دنیا کے اندر عدل قائم ہو جائے۔ اور ایک وقت آئے گا، اب تو ظلم کا زور ہے، کفر غالب ہے، جی نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کا غلبہ دیکھنا نصیب کرے۔ ایک وقت آئے گا، حضور نے ارشاد فرمایا میرا بیٹا حسن جو ہے نا، اس کی اولاد میں ایک بچہ پیدا ہوگا، جی وہ پھر بڑا ہو کر کے میں کہ پوری دنیا کو جو ظلم سے بھر چکی ہوگی انصاف سے بھر دے گا، پوری دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، اور وہ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے آوان اور انصار میں رکھے، ہمیں ان کی فوج میں رکھے، ہمیں ان کے سپاہیوں میں رکھے، ہمیں ان کے اول دستے میں رکھے، ہمیں ان کے مجاہدین میں رکھے، اسلام کا غلبہ دیکھنا اللہ تعالیٰ نصیب۔